سے جب بندہ باہر آئے بیر علی پر، وہاں سے احرام باندھنا پڑتا ہے عمرے کا، تو احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، اور جب مکہ شریف میں پہنچے تو یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، 17 دن تک وہ احرام کی حالت میں رہے، 17 دن طواف بند رہا، عمرہ وغیرہ بند رہا، آپریشن ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا ان کو مارا گیا، ان کی لاشیں نکالی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اللہ اس شہر کو امن والا بنا، تو وہاں خون ریزی کیسے ہوئی؟ آپ میرے سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ یہ ہمارا بچپن تھا، سن 78-79 کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، اور یہ 17 دن طواف بند رہنا اور خون ریزی ہونا اور بندوں کا مارا جانا اور گولیاں چلنا، بیت اللہ شریف کو بھی گولیاں لگیں وغیرہ وغیرہ، یہ خون ریزی وہاں کیسے ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے بھائی ظفر، سوال سمجھ آ گیا آپ اس سارے دوستوں کو؟ اب میں جواب عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو لفظ لکھوایا ہے اے اللہ اس شہر کو امن کا مستحق بنا۔ اب یہ قرآن مجید ہے، یہ ادب کا مستحق ہے، اس کا ادب کیا جائے۔ قرآن عزت کا مستحق ہے، اس کی عزت کی جائے۔ ہم اس کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، سارے مسلمان۔ بندہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن پاک پڑھا ہے بندہ قرآن پاک کی طرف پاؤں نہیں کرتا، بندہ اوپر اور قرآن نیچے پڑا ہو، ایسے ہم نہیں کرتے۔ یہ ادب کا مستحق ہے، ادب کا حقدار ہے، عزت کا حقدار ہے۔ اب اگلا جملہ غور سے سنیے گا، قرآن پاک تو ادب کا مستحق ہے، ادب کا حقدار ہے، عزت کا حقدار ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اس کی عزت نہ کرے، جیسے افغانستان کے اندر جو غیر مسلم فوجیں تھیں جو لڑائی کرتی رہی ہیں، تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا آیا نیٹ پر بھی کہ انہوں نے قرآن پاک کے ورقے پھاڑے اور اپنے بوٹوں اور پاؤں کے نیچے قرآن کے ورقوں کو مسل دیا۔ تو اب قرآن پاک تو عزت کا مستحق ہے، اگر کوئی کافر غیر مسلم قرآن کی بے ادبی کرے تو قرآن کی عزت میں کوئی فرق آئے گا؟ قرآن کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ادب کا مستحق ہے، عزت کا مستحق ہے۔ اگر کوئی بد نصیب بے ادبی کرنا چاہے تو قرآن کی عزت اور ادب میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مکہ شریف امن کا مستحق ہے، اگر کوئی وہاں بد امنی کی کوشش کرے تو مکہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مقام سمجھ آ گیا؟ آگے چلے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس لیے میں نے لفظ لکھوائے امن کا مستحق۔ اے میرے پروردگار کر تو اس شہر کو امن کا مستحق۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، دعا نمبر 2، وَجُنُبْنِی، اور بچائے رکھنا مجھ کو۔ معنی لکھے، معنی میری تسلی نہیں ہو رہی۔ وَجُنُبْنِی، بچائے رکھنا مجھ کو، وَبَنِیَّ، اور میری صلبی اولاد کو۔ سواد کے ساتھ صلب، صلب پشت کو کہتے ہیں، یہ پشت۔ میری صلبی اولاد کو بچائے رکھنا، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، اللہ مجھ کو بھی بچائے رکھنا۔ صلبی اگر مشکل لفظ ہے تو میں آسان کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، میں پہلے آپ کو زبانی معنی سنا دیتا ہوں، پھر میں عرض کروں گا بات، آپ لکھنا چاہیں تو۔ اللہ اس شہر کو امن کا مستحق بنا، اور نمبر 2 مجھے بھی بچائے رکھنا، اور جو میری حقیقی اولاد ہے اس کو بھی بچائے رکھنا۔ حقیقی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ بنیہ سے کون سے بیٹے مراد ہیں؟ صلبی بیٹے۔ صلب مانا جو انسان کی پشت سے نکلے، حقیقی۔ اب تو آسان ہو گیا، اللہ مجھے اور میری حقیقی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے۔ یوں نہیں ہے کہ بچا، معنی پر آپ نے غور نہیں کیا، یہ معنی نہیں ہے بچا۔ اللہ آج تک تو نے بچایا ہوا ہے، آئندہ بھی بچائے رکھنا۔ اب مشرکین مکہ بھی تو کہتے تھے نا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ کیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ نہ، بیٹوں سے مراد کون سے بیٹے ہیں؟ حقیقی بیٹے جو اللہ میری پشت میں سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ مقام حل ہو گیا۔
رب انہن اضللن کثیرا من الناس، علت وجہ کیوں اللہ بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ میں نے سورۃ الشعراء میں غالباً آپ کو لفظ لکھوائے تھے، اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کہتے ہیں جو انسان کی صورت پر بنایا جائے، پتھر سے، لکڑی سے، مٹی سے، لوہے سے، انسان کی شکل پر جو بت بنایا جائے اس کو کہتے ہیں۔ یہ عام پتھر نہیں، بھائی پتھر پڑا ہے، مٹی روڑا پڑا ہے، لکڑی، اس کی عبادت شروع کر دی، یوں نہیں ہے۔ وہ انبیاء اولیاء کرام کی شکلیں بناتے تھے، مٹی سے، لکڑی سے، پتھروں سے، لوہے سے، اور پھر یہ سمجھتے تھے ہم ان کے سامنے جب جھکیں گے عبادت بت کی نہیں ہوتی تھی، بت والے کی ہوتی تھی۔ میں سمجھا چکا ہوں۔ اور رب انہن اضللن کثیرا من الناس الا، اللہ کیوں مجھے بچائے رکھنا، میرے خاص سلبی بیٹوں کو بچائے رکھنا بتوں کی عبادت کرنے سے، کیوں؟ وجہ اے میرے پروردگار، انہن یقیناً ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس گمراہ کیا ان بتوں نے بہت ساروں کو، لوگوں میں سے بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت تو بول ہی نہیں سکتے، گمراہ کیسے کریں گے؟ بت تو دیکھ ہی نہیں سکتے، گمراہ کیسے کریں گے؟ بت تو سن ہی نہیں سکتے، گمراہ کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتوں نے گمراہ کیا ہے۔ مولانا اضللنا پر لکھ لو، نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے سبب کی طرف، یہ گمراہی کا سبب بنے ہیں بت، نسبت ہے سبب کی طرف۔ میں یہ بات اللہ نے زندگی دی مجھے بھی آپ کو بھی، سورۃ مریم میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ سورۃ مریم کھولیں، 16واں پارہ۔ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، آیت نمبر 19، 277 صفحہ۔ جبریل انسانی شکل میں آیا، بی بی مریم پریشان ہو گئی، بھائی تو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، میرے قریب نہ آنا۔ اب میں سارا قصہ نہیں سنا سکتا، ایک میں نے اشارہ سنانا ہے۔ قال جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، پکی بات ہے میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تیرے پروردگار کا۔ مریم گھبرا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ میں کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھ کو دوں ایک پاک صاف لڑکا۔ میں جبرائیل تجھے پاک صاف لڑکا دینے آیا ہوں۔ ہاں لوگ دیکھا نا، جبریل لڑکا دے سکتا ہے تو پیر فقیر نہیں دے سکتے۔ میں یہ ایت آپ کو یاد دلاؤں گا، مولانا جبرائیل نے کہا میں لڑکا دینے آیا ہوں۔ میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، کو جبرائیل نے بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، ہاں یہ میں تجھے دینے آیا ہوں۔ نہ نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے سبب کی طرف۔ جبریل نے اللہ کے حکم سے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اللہ نے آنن فانن 9 مہینے کا بچہ جیتا جاگتا پیٹ میں پیدا کر دیا تھا۔ جبریل سبب تھا، جبرائیل یہ نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے سبب کی طرف۔ یہ رب وہاں پر اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، کہہ دیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار یقیناً ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت ساروں کو لوگوں میں سے، یعنی گمراہی کا سبب بنے۔ فمن تبعنی فانہ منی، سبحان اللہ، فمن تبعنی، پر جو بندہ میرے پیچھے چلے، فانہ منی، پر یقیناً وہ مجھ میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ موحدین کے لیے شفاعت طلب کر رہے ہیں، توحید کے معاملے میں جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، ذہن حاضر، دل کی توجہ مہربانی کیجئے گا۔ ومن عصانی، اور جو بندہ میری نافرمانی کرے، فإنک غفور رحیم، یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ واہ بھائی واہ، جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بخش دے۔ تو پیغمبر کی نافرمانی کرے اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام بخشش مانگ رہے ہیں؟ نہ مولانا،
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مولانا وَمَنْ عَصَانِی ایک جملہ مقدر ہے یہاں پر، اردو والے اردو میں لکھ لیں، من عصانی کے اوپر، اس کو تو خود ہدایت دے دے۔ وَمَنْ عَصَانِی جو میری نافرمانی کرے اس کو تو خود ہدایت دے دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہدایت دے کر، ایمان دے کر بخش دے۔ ایک اور جملہ لکھوانا چاہتا ہوں حاشیے پر، وہ بھی لکھ لیں، من عصانی کا جملہ نمبر 1، جس نے شرک کر کے میری نافرمانی کی لیکن پھر توبہ کر لی، جس نے شرک کر کے میری نافرمانی کی پھر توبہ کر لی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یوں جملہ ہے۔ دوسرا لکھیں جی نمبر 2، جس نے شرک کے علاوہ باقی احکام میں نافرمانی کی، جس نے شرک کے علاوہ باقی احکام میں نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ علماء کرام مقام حل ہو گئے؟ کیا مطلب ہے؟ جس نے میری نافرمانی کی، شرک کیا، توبہ کر لی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، شرک نہ، باقی احکام میں نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ہائے ہائے، ساتھی میری طرف دیکھیں، مجھے ساتھی لے گئے اس وقت، تو اب یہ جو حرم شریف کی توسیع ہو رہی ہے، باب عبداللہ بن رہا ہے، تو بہت سارا کام ہو بھی گیا، اس وقت یہ نئی توسیع نہیں ہوئی تھی، مجھے ساتھی لے گئے۔ ہاں ابھی میں نے حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب کا آپ کو تذکرہ سنایا، ان کے بھتیجے ہیں بھائی محمد قاسم صاحب، تو ان کو بھی ہو گئے 30-35 سال، 30 سال وہاں مکہ شریف میں، 25 سال، تو وہ چونکہ پرانے رہنے والے ہیں تو وہ جگہ جگہ کے واقف ہیں، مجھے لے گئے بھائی قاسم صاحب، حضرت آؤ آپ کو مختلف جگہ دکھاتا ہوں۔ تو ہمارے جو یہاں کے احباب جاتے ہیں نا، تو وہ جو زیارت کرانے والے ہیں وہ 2-3 جگہ ان کو دکھاتے ہیں، تو اب جو وہاں مستقل لوگ رہتے ہیں ان کو تو بڑی معلومات ہیں، تو ساتھی لے گئے، کئی دفعہ لے گئے، حضرت یہ وہ جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، ابھی جی بھر کر دیکھا نہیں، جی بھر کر سینے سے لگایا نہیں، جی بھر کر بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چوما نہیں، اللہ نے فرمایا ویران جگہ چھوڑاؤ، بیوی کو ساتھ لیا، بیوی ہاجرہ، بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے، بچے کو اٹھایا چل پڑے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ ملک شام سے چلے، مکہ شریف پہنچے، جہاں بیت اللہ شریف ہے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا، پانی کی مشق، کچھ کھجوریں، فرمایا فی امان اللہ۔ حدیث پاک میں حضرت ہاجرہ حیران ہو گئی، حضرت ابراہیم مڑے نا جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حیران ہو گئے، لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، عزت کی حفاظت کے لیے جان کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، میں آپ کی عزت ہوں، مجھے ویران جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، شہر نہیں، ویران، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی سبزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے مڑ کر جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے خلیل جواب دینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ کوئی معمولی امتحان ہے؟ مجھے ساتھی لے گئے، حضرت یہ میرا خیال ہے یہاں سے سکا پل تو مولانا یونس صاحب اتنا فاصلہ بنتا ہوگا
تو یا اس سے کچھ کم بنتا ہوگا بہرحال. تو حضرت یہ وہ جگہ ہے. یہاں پہنچے تو ایک بات رہ گئی درمیان میں. حضرت حاجرہ نے دیکھا جواب تو دیتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بخاری شریف کے لفظ ہیں. عرض کرنگی حضرت اتنا تو بتاتے جائیے اللہ امرک بہذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حاجرہ میری دادی جان نے پوچھا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو اس ویران مقام پر یا اللہ کا حکم ہے؟ اشارہ کیا نعم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حاجرہ نے جواب دیا اچھا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں اکیلی معصوم بچہ دودھ پینے والا. اذا اللہ یزیونا. بخاری شریف کے لفظ ہیں پھر چلے جائیے فی امان اللہ. قاری صاحب چس نہیں آندی اردو چ اجازت دے سرے کی جمانہ کرا. حضرت حاجرہ کہنے لگی حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چلے ونجو. میں حضرت حاجرہ نو یقین اللہ ساری کڈ کڈائی نہ لگن دے سی. اللہ ہمیں کبھی ضائع اور رسوا نہیں ہونے دے گا. چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے. مجھے ساتھی لے گئے بھائی قاسم صاحب حضرت یہ جگہ ہے. یہاں پہنچے عرض کی اللہ اب تو میں کافی دور نکل آیا ہوں حرم شریف سے بیت اللہ شریف سے. اجازت ہو اسی طرح منہ کر کے دعا کر لوں؟ اللہ نے فرمایا اجازت ہے. حضرت نے اس طرف منہ کر لیا تو پرانے دور میں جب حجاج کرام کے قافلے آتے تھے نا اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل سفر ہوتے تھے تو یہاں ٹھہر کر دعا مانگا کرتے تھے. کعبہ شریف سامنے نظر آتا تھا. اب تو بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں کعبہ شریف نظر نہیں آتا تو کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے تھے. دعا یہ اسی جگہ پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. پھر اندر کعبہ شریف میں جاتے تھے حرم شریف میں. تو اب وہ جو جگہ ہے اب جب ہم گئے تو وہ اس نئی توسیع کے اندر آ گئی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. یہ دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے ہمارے پروردگار یقیناً میں نے ٹھہرایا ہے اپنی کچھ اولاد کو. من کے نیچے کچھ لکھ لیں کچھ اپنی اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بواد ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے غیر ذی زرع جو کھیتی والی نہیں. آج تک مکہ شریف کی زمین سے کوئی پانی نہیں نکال سکا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اس وقت تو زمزم کا چشمہ بھی نہیں نکلا تھا. بے وادی ایسی وادی میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں خیر سی زرین جو کھیتی والی نہیں ہے. کہاں ٹھہرا کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے نزدیک. ربنا اے ہمارے پروردگار کیوں ٹھہرا کے جا رہا ہوں؟ لیقیم الصلاۃ تاکہ قائم کریں وہ نماز کا خاص اہتمام کریں. فجعل افئدۃ دعا نمبر 3 یہ تیسری دعا گئی. کر تو افئدۃ من الناس دل لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کر دے تہوی الیہم جو مائل ہوں ان کی طرف. اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی آنے والی جو نسل اور اولاد ہے لوگوں کے دلوں میں حضرت اسماعیل اور اس کی اولاد کی محبت ڈال دے. تہوی الیہم وہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو جائیں آس پاس بستیاں بن جائیں. اہل مکہ کے لیے پھل اور میوے اگائیں ورنہ مکہ شریف میں تو کچھ پیدا نہیں ہوتا نا. اللہ تو یہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد جو آئے گی اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دے. لوگ یہاں آ کر آباد ہوں مکہ کے آس پاس. یا عمرہ نہیں کیا تو اس کے دل میں طلب ہے. واقعی ہر مسلمان کے دل میں طلب ہوتی ہے لیکن جو ایک دفعہ حج کر آیا یا عمرہ کرے اس کے دل میں صرف طلب نہیں ہوتی اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے بار بار جاؤں. تو کوئی ہے وہ کلی کہتے ہیں کلی کلندرانی. تو وہاں ہمارے دوست ہیں حاجی سعید سے وہ تو اب فوت ہو گئے سال 1.5 ہوا ہے. انہوں نے بھی 31-32 حج کیے تھے. اور حاجی سعید سے مرحوم کے جو والد تھے ان کی قبر مسجد کا جو محراب ہے اس کے پیچھے خالی جگہ ہے
تقریباً 82-83 میں وہ فوت ہوئے، 1982-83 میں، تو 100 سال 73 حج ان کی اولاد اور پوتے بتاتے ہیں۔ تو ہمارے سارے دوست ہیں، مہربان ہیں، میں وہاں ٹھہرتا ہوں ان کے پاس، کہ پیدل بھی، باری جہاز پر بھی، گھوڑوں پر بھی، اونٹوں پر بھی دادا جان گئے تھے، 73 حج مسلسل، اللہ، لیکن کہتے ہیں دل کی تڑپ پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ تہوی الیہم وارزقہم، چوتھی دعا، اور روزیاں دے ان کو من الثمرات، میووں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ عجیب بات ہے نا، آپ ساتھی میرے طرف دیکھیں، میں عجیب بات عرض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں میووں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ جہاں پانی نہیں، ابھی تو زمزم نہیں نکلا تھا، اور آج بھی مکہ شریف کی زمین میں پانی نہیں ہے نیچے، اعلیٰ سے اعلیٰ مشینریاں بھی پانی نہیں نکال سکی، صرف زمزم کا چشمہ ہے بس۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وارزقہم من الثمرات، میوے مانگ رہے ہیں۔ عجیب بات، وہاں مانگ رہے ہیں جہاں پانی نہیں، باغ نہیں، چمن نہیں۔ مولانا، جہاں باغ ہو اور وہاں بندہ میوے مانگے تو کوئی بات بنتی تو ہے نا، کر سب گل ڈھکتی تو ہے۔ خوشاب میں بندہ ہو اور ڈھوڈا مانگے، بھائی دفر گل ڈھک دیے۔ اچھا، تلا گنگ میں وہ بندہ خسا مانگے، وہاں رواج ہے، خسے تیار کرتے ہیں۔ اچھا، بندہ ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں کا حلوہ مشہور ہے، ڈھکی ہے، وہاں کی کھجور مشہور ہے، تے میاں علی بندہ بیڑا منگے، میاں علی کیسے منگ سی؟ اچھا، میں پہلی دفعہ جب اترا نا زندگی میں، پہلی دفعہ تو لکھا ہوا تھا وہ اڈے پر، تو اس وقت اڈا بھی یہ اس طرف ہوتا تھا۔ اچھا، میں نے سمجھا وہ فلاں کا مشہور بٹیرا، وہ بٹیرا نہیں، وہ تو بیڑا تھا۔ صاحب کہہ رہا پتہ بے بیڑا کیسے ہوتی ہے؟ بیڑا ہم نے سمجھا بٹیرا۔ خیر، میاں علی میں کھڑے ہو کر بندہ اگر بیڑا مانگے تو بات بنتی ہے، بھائی شوقین ہیں لوگ اور رکھتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو مکہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا، لڑکانے کے امرود مشہور ہیں، وہاں بندہ امرود مانگے۔ نواب شاہ ہم جاتے ہیں، وہاں کیلے مشہور ہیں بڑے، تو بڑے بڑے باغ ہیں، بات بنتی تو ہے نا بھائی۔ اچھا، مظفر گڑھ ملتان میں آم مشہور ہیں، بندہ وہاں کھڑے ہو کر آم مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام میوے مانگ رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ باغ ہے، نہ چمن ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ سبزہ ہے، مانگ میوے رہے ہیں۔ جو میں جملہ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر۔ مولانا، تقدیر مسکرا رہی تھی، تقدیر مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام میوے مانگ رہے ہیں، اور کالے سیاہ پتھر، کالے سیاہ پہاڑ، وہاں پر اللہ سے میوے مانگ رہے ہیں۔ تقدیر مسکرا رہی تھی۔ وارزقہم من الثمرات، مانگنے والے کو نہ دیکھو، مانگنے والا کون ہے، جگہ کو نہ دیکھو، جگہ کون سی ہے، کالے سیاہ پتھر، کالے سیاہ پہاڑ، جگہ کو نہیں دیکھنا، مانگنے والے کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ہی جگہ کو نہیں دیکھنا، جگہ کو نہیں دیکھنا، جگہ کون سی ہے، نہ سبزہ نہ باغ، دعا کو نہیں دیکھنا، نہ یہ لفظ ہیں، میں پہلے بھول گیا، جگہ کو نہیں دیکھنا، دعا کو نہیں دیکھنا کہ میوے مانگ رہے ہیں۔ تقدیر مسکرا رہی تھی، دیکھنا یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ دیکھنا یہ ہے، مانگ وہ رہا ہے جس سے اچھا مانگنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا، اور دینے والا وہ ہے جس سے اچھا دینے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا۔ اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں مکہ شریف کی منڈی میں ضرور پہنچتے ہیں، اور اتنے ٹیسٹی اور مزیدار، لذیذ، بہترین اپنے علاقے میں نہیں ہوتے جتنی لذت ان کے اندر مکہ شریف کی منڈی میں پہنچ کر ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا سے میوے چلتے ہیں، مکہ شریف کی حدود میں پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ میں نے افاقادو آپ کو سنایا تھا چند دن پہلے، جو جوس ہمیں دوستوں نے پلایا، یہ بھائی قاسم صاحب جن کا میں نے ذکر کیا لے گئے جوس، 40 ریال کا ایک گلاس۔ حیران ہو گئے، افاقادو ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا، مکہ شریف میں ہے، وہاں پہنچتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں۔
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور روزیاں دینا ان کو میووں میں سے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کریں ربنا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ اے ہمارے دعا کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کو چھوڑ آئے تنہا ربنا اے ہمارے پروردگار انکا تعلم ما نخفی وما نعلن یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں. اب دل کی کیا کیفیت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی؟ اکیلا بی بی کو چھوڑا ہے معصوم بچہ، کوئی پڑوسی نہیں، رشتہ دار نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اللہ تو میرا درد دل ہے تو جانتا ہے، اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں اللہ جو زبان سے کہہ رہا ہوں تو جانتا ہے. آگے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. یا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، لکھ لیں اوپر نمبر 1 کلام ابراہیم. نمبر 2 کلام الہی. ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں یہ لفظ لکھنے ہیں، کلام الہی ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں. بس یا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء، نہیں چھپ سکتی اللہ کریم پر کوئی چیز، نہیں پوشیدہ اللہ کریم پر کوئی چیز. فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں. یا تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام ہے اور یا اللہ کا کلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں واقعی اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس اللہ کریم نے عطا کیے مجھ کو بڑھاپے میں، بڑھاپے کی حالت میں عطا کیے اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ نے بڑھاپے میں 2 مجھے بیٹے عطا کیے، بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا کرنے والا اللہ. تو الحمدللہ یہ شکر کا طریقہ ہے. اللہ نعمت دے تو بندے کی زبان پہ الحمدللہ. ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے دعا کو. یہ اسم اعظم ہے. مولانا ایک بات عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. میں نے آپ کو مختصر سا قصہ سنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی تھیں جب واپس جا رہے تھے. حضرت اسماعیل اس وقت بڑے جوان تھے یا چھوٹے تھے؟ کتنے چھوٹے؟ بچے معصوم دودھ پینے والے. اب غور کریں، حضرت اسحاق علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی حضرت اسماعیل دودھ پینے والے بچے ہیں جب حضرت ابراہیم نے یہ دعائیں مانگی تھی. بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے اور دعا مانگ رہے ہیں. حضرت اسحاق تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ان کا اسماعیل بھی دیا، حضرت اسحاق بھی دیا. دعا مانگ رہے ہیں حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کے بعد واپسی پر. ابھی حضرت اسماعیل دودھ پینے والا بچہ ہے، حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے. ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ سوال سمجھا آپ نے؟ ہوں دسو بھائی زبر قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ حاشیے پر لکھیں. اس وقت تک اسحاق علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کا ذکر کیوں؟
جواب، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جمع کر دیا، یعنی ذکر کرنے میں جمع ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ حاشیہ سمجھا دوں دوستوں کو۔ علماء کرام، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا تھا، الحمدللہ۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے تھے پھر بھی اللہ کا شکر کیا تھا، الحمدللہ۔ اللہ نے ذکر کرنے میں دونوں کو جمع کر دیا، ورنہ شکر الگ الگ موقع پر کیا تھا، شکر الگ الگ موقع پر کیا تھا، اللہ نے ذکر کرنے میں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سبحان مولانا، یہ اسم اعظم ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اوپر یہ بھی اسم اعظم ہے۔ پہلا پارہ دیکھیں نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صفحہ 19 یہ آیت نمبر 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت، گھر کی، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہماری جانب سے یہ محنت، اللہ جس غرض سے بنا رہے ہیں وہ غرض پوری کر، خدا پرستوں کا مرکز بنا، خیال انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی تو ہے سننے والا تمام دعاؤں اور پکاروں کو، جاننے والا ہے دلوں کے حالات کو۔ مولانا لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اسم اعظم، علماء کرام نے فرمایا کہ جس دعا میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا نام ہو، صفاتی نام، ذاتی نام تو ایک کہ اللہ، صفاتی نام بے شمار ہیں، جس دعا میں اللہ کی صفتیں بیان کی جائیں، اللہ کے صفاتی نام بیان کیے جائیں، یہی اسم اعظم ہے۔ یہ دیکھیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کا نام آ گیا، اللہ کی صفت آ گئی، اللہ کی تعریف آ گئی۔ یہ تو بڑی مشہور آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، سورۃ آل عمران میں یہ اسم اعظم ہے، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ربی جعلنی، دعا نمبر 5، اے میرے پروردگار کر تو مجھ کو مقیم الصلاۃ، خاص اہتمام کرنے والا نماز کا، قائم کرنے والا نماز کا خاص طور پر، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا، خاص طور پر اہتمام کرنے والے نماز کے۔ ربنا وتقبل دعا، ہونا جو نماز میں سستی کرتا ہے باقی اعمال کی پابندی کیسے کرے گا؟ ربنا وتقبل دعا، ہمارے پروردگارو قبول کر میری یہ دعا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما میری، والدیہ، اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ اصول اوپر چلے جائیں، باپ دادا، وللمومنین، اور مومنوں کو بھی مغفرت فرما جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، یوم یقوم الحساب، جس روز قائم ہوگا حساب کتاب۔ مولانا ابراہیم علیہ السلام کوئی گناہگار تھے جو مغفرت مانگ رہے ہیں؟ اللہ میری مغفرت کر، نہ، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ میں نے سورۃ شعراء میں جملہ لکھوایا تھا، کھولیں جی، انیسواں پارہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا تھا،
واغفر لأبی انہ کان من الضالین. یہ ہے آیت نمبر 82. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. صفحہ 334. والذی اطمع میں ابراہیم علیہ السلام امید رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی کہ بخش دے گا میرے لیے اللہ میری غلطیاں اور گناہ یوم الدین جزا والے دن. میں نے یہاں ایک حاشیہ لکھوایا تھا بھائی ظفر صاحب, کچھ لکھا ہوا ہے حاشیہ جی؟ ہک میرے سارے ساتھی ہک ساتھی گال کرے نا جی, میں نے سمجھ نہیں آتی کیا لکھوایا تھا. خلاف اولا باتیں, بس ایک جملہ میں نے آپ کو لکھوایا, جملے بڑے سے ہیں, ایک جملہ لکھوایا تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے امید ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا نا, انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوئے. خلاف اولا اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو گناہ تو نہیں ہے لیکن میری شان کے مناسب نہیں ہے, اللہ وہ بھی بخش دے گا. اور نمبر 2, یہ بطور تواضع کہا, بطور عاجزی کہا, لکھوایا تھا جملہ بطور عاجزی کہا. انبیاء علیہ السلام میں عاجزی بہت ہوتی ہے نا, اس لیے کہا اللہ میری مغفرت کر دے, حالانکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, یہ بطور عاجزی کہہ رہے ہیں. یہاں بھی یہ جواب ہے. ربنا اغفر لی, میرے پروردگار میری مغفرت فرما, والدی اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. مولانا حاشیے پر لکھنے والے والدیہ مراد آدم اور اماں حوا, مراد آدم اور اماں حوا. میں نے سورۃ شعراء میں بات سمجھائی تھی, اب میں بار بار تو بات نہیں کر سکتا, میری طرف دیکھ لیں سن لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وغفر لأبی, اللہ میرے والد کی مغفرت کر. والد تو مشرک تھا, میں نے وہاں سورۃ التوبہ کا حوالہ بھی دکھایا تھا. اللہ نے فرمایا جس کی موت شرک پر آ جائے مغفرت کی دعا نہ مانگنا. مومنو تمہیں منع ہے, میرے محبوب آپ پر بھی پابندی ہے, مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا. پھر میں نے حوالہ دکھایا تھا, بات ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی, یہاں کیوں دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی والدی؟ فرمایا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا تیرے لیے بخشش مانگوں گا. جب اللہ نے بتا دیا آپ کے والد کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے, یہ ایمان نہیں لائے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا چھوڑ دی. اب ربنا اغفر لی والدیہ سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا. نمبر 2 لکھیں آگے. نمبر 2, اگر حقیقی والدین مراد ہوں تو یہ دعا اللہ کے منع کرنے سے پہلے ہوگی. گیارہواں پارہ کھول لے. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ, آیت کا نمبر 114, 11واں پارہ سورۃ التوبہ, صفحہ بتائیے گا 185. میں پچھلی آیت کا معنی بھی کرتا ہوں اور اس کا بھی کرتا ہوں. ما کان للنبی والذین آمنوا, نہیں جائز نہیں مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں ہے, والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے بھی مناسب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں, مومنوں کے لیے جائز نہیں, ان یستغفروا للمشرکین کہ بخشش کی دعا مانگے مشرکوں کے لیے, ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ مشرک قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں, من بعد ما تبین لهم بعد اس کے بعد واضح ہو چکی ہے ان کے لیے, مومنوں کے لیے نبی کے لیے بات واضح ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہم اصحاب النار یقیناً وہ مشرک جہنمی ہیں, شرک پر ان کی موت آئی ہے. جب یہ میرے محبوب کو اور مومنوں
اللہ کو بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بخشش کی دعا مانگی تھی؟ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے للہ، یقیناً وہ بات دشمن اللہ کا، شرک پر موت آئی ہے، اللہ کی دشمنی پر مرا ہے۔ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم باپ سے بیزار ہو گئے، بخشش مانگنا چھوڑ دی۔ اب میں نے کیا دوستوں کو جملہ لکھوایا ہے، یہ ربنا اغفر لی والدیا، یہ والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی، ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا۔ مولانا بہت پرانی بات ہے، سن 1998، اب کتنے سال ہو گئے جی؟ 24 سال، 25-24 سال پہلے سگھا ریتلا گنگ کے قریب، میں نے اس وقت ابتدا تھی میری، بلکہ شاید اس سے پہلے کی بات ہو، غالباً 98 ہوگا، تو میں نے توحیدیوں کا شہر ہے سگھر، میں نے مسئلہ بیان کیا، اور مسئلے کے دوران یہ حضرت آدم اما حوا، ان کی مغفرت کا کیا معنی، اللہ ان کے درجے اور بلند کر۔ بہت شور مچ گیا جی بھائی، دفعہ شور مچ، بڑا شور، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے مولوی صاحب، یہ وہ، ہم نے آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا۔ بھئی آپ نے نہیں سنا، میرا کیا قصور ہے؟ اچھا اس وقت میں چھوٹا تھا نا جی، نیا نیا، انہوں نے کہا کل کا بچہ، ہم نے آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا۔ والدین مشرکوں کا مرشد تھے، پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، حضرت شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ حضرت شاہ صاحب صاحب فراش تھے، سفر تو کر نہیں سکتے تھے، وہیں رہتے تھے، تو یہاں کے لوگ یا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ تحسبن اللہ غافلا، واقعہ نمبر 6، 5 واقعے گزر چکے ہیں، 6واں واقعہ اخروی۔ ایک اور جملہ بھی لکھوانا ہے، سامنے حاشیے پر لکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑنے والوں کے لیے ظالم کر رہے ہیں، اللہ کو غافل نہ سمجھے۔ انما یؤخرهم، کی بات ہے ڈھیل دیتے اللہ کریم ان کو، لے یومن، اس دن کے لیے، اس دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے، تشخص فیہ الابصار، کھلی رہ جائیں گی اس دن میں لبصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی۔ دوڑ رہے ہیں، بلا رہا ہے اسرافیل، سور پھونکا جا رہا ہے، سارے زندہ ہو کر دوڑ رہے ہیں میدان محشر میں، سر اوپر کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، نہیں واپس ہوگی ان کی آنکھیں۔ دیکھیں نا جی، ہم آنکھ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں واپس ہی نہیں ہوگی، اللہ بند ہی نہیں ہوگی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے ہواؤں عقل سے خالی ہوں گے، عقل سے خالی ہوں گے۔ دنیا کا عذاب پر لکھ لیں دنیاوی، اس دن سے لوگوں کو ڈراؤ جس روز ان کے بعد دنیاوی عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک وانا، شرک لظلم عظیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا ظالموا اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ جس دن عذاب آئے گا دنیا والا، ظالم مشرک کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار رد درخواست، اللہ درخواست رد کر دے گا، کیا تم نے نئی قسمیں اٹھائی تھیں من قبل، اس سے پہلے کہ ما لکم من زوال، نہیں تمہارے لیے کوئی زوال، تم تو قسمیں اٹھاتے تھے کوئی زوال ہم پر نہیں آئے گا، موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا، اب کہتے ہو اللہ ہمیں مہلت دے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہائے ہائے، وَسَكَنْتُمْ مُقْتَضِيًّا حالانکہ تم رہائش پذیر بھی رہے ہو، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، تم ٹھہرتے ہو ان لوگوں کے گھروں میں، ان کی رہائش گاہوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے تھیں عرب کے لوگ تجارت کے لیے
آتے جاتے وہاں ٹھہر لیا کرتے تھے۔ اللہ ہم رسولوں کے پیچھے فرمایا تم تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے ہم پر کوئی فنا نہیں، موت نہیں آئے گی، کوئی سوال نہیں آئے گا، اب کہتے ہو مہلت دے، اور پھر شام کے علاقے میں آتے جاتے تم ان بستیوں میں کبھی کبھی ٹھہر جاتے ہو، دن کو ٹھہرے رات کو ٹھہرے پھر آگے چلے گئے، تو تم نے عبرت نہیں پکڑی میں اللہ نے کیا سلوک کیا تھا ان سے؟ یہ وَسَقَعَتْ وَاسِحُ یہ کیف فعلنا بِهِمْ کیسے سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے، متواتر خبریں چلی آ رہی ہیں، کس سے چلے آ رہے ہیں، تم نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑی۔ نمبر 3 وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ تمہیں یاد نہیں آتے جاتے تم ان بستیوں میں کبھی کبھی ٹھہرا کر، اور نمبر 2 میں نے تمہیں مسلسل سنایا ہے میں اللہ نے کیا سلوک کیا تھا ان سے، پتھروں کی بارش آئی، جبریل نے چیخ ماری، غرق کر دیا، زمین میں دھنسا دیا وغیرہ، اور میں نے قصے بھی بیان کیے ہیں، پھر بھی تم نے عبرت نہیں پکڑی۔ وَقَدْ مَكَرُوا لیے وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے ہاں ہیں ان کے مکر، یعنی اللہ کے علم میں ہیں ان کی تدبیریں۔ آگے غور کرنا مولانا، ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال میں 2 معنی کروں گا، ایک تو ان اصل میں انا تھا، غور کرے ساتھی، ان اصل میں انا بے شک مخفف من المسکلہ ہے، انا تھا، اب میں کو بھی ہٹا دیتی۔ انہوں نے اتنی بڑی بڑی تدبیریں کی توحید اور انبیاء دیتی۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں ان نفی یا نفی والا معنی، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ نہیں تھی ان کی تدبیریں کہ ہٹ جائیں ان کی وجہ سے پہاڑ، کیا مطلب؟ یہ ان کی کمزوری بیان ہو رہی ہے، ان کی تدبیریں اتنی ان یعنی ان تو مخفف من المسکلہ ہے نا، اور ہو ضمیر شان یعنی ان کی تدبیریں اتنی مضبوط تھیں کہ پہاڑ بھی یعنی کمزوری بیان کرنا مقصد ہے، ان کی تدبیریں کوئی پختہ نہیں تھیں کہ پہاڑ چلو جی دونوں معنی آپ کو لکھوا دیے۔ فلا تحسبن اللہ یہ واقعہ اخرویہ ہے نمبر 7، ہرگز نہ گمان کر اللہ کریم کو خلاف کام بدلے والا ہے، وقوعاً اس نے بدلے لیے بھی ہیں۔ یوم تبدل الارض اللہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یوم علماء کرام یوم اس کا تعلق مخلفہ سے ہے، یہ ظرف جو ہے نا مخلفہ سے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ کس روز اللہ کریم مولانا میں نے آج تک تو خیانت نہیں کی کبھی، اتنا عرصہ مجھے ہو گیا 24-25 سال قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے، آگے میں کیسے چلا جاؤں؟ جس روز زمین تبدیل کر دی جائے گی سوائے اس زمین کے، آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، کیا ترجمہ کروں آگے چلا جاؤں؟ نہ، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہوتی، پھر کیا فائدہ ہے؟ لکھیں جی، نفخہ اولا کچھ ذہن میں ہے؟ نفخہ ثانیہ کے بعد زمین و آسمان ہوں گے، لیکن ان کے اوصاف چاند ستارے غیب، نوٹ جہاں کفار و مشرکین کھڑے ہوں گے
جہاں کفار و مشرک ان کی وہ ایک خلاصہ لکھ لیں، خلاصہ ایک قول کہ ذات اللہ اور آسمان و زمین پیدا کر دے گا، نمبر 2 دوسرا قول لکھے محققین کے نزدیک اوصاف کی تبدیلی مراد ہے۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں حاشیہ سمجھا دوں، آپ مہربانی کریں نیچے نہ دیکھیں، باقی چیزیں بعد میں آپ لکھ لینا، میں انتظار نہیں کر سکتا، کیا کروں، مجبوری ہے۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے اوصاف کی تبدیلی ہوگی۔ کیا مطلب؟ سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ ہموار کر دیا جائے گا، سورج چاند ستارے غائب ہو جائیں گے۔ عجیب بات، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا والے فرماتے تھے زمین کو اتنا پلین کر دیا جائے گا، کر دے گا، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ نہ، آسمان یہی ہوں گے، زمین یہی ہوگی، اللہ ذات کو تبدیل نہیں کرے گا، ان سمندر خشک، پہاڑ ختم، زمین ہموار، سورج چاند ستارے غائب ہو جائیں گے۔ مقام بھائی ظفر حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سبحان اللہ، یوم اس کے ساتھ بھی لگے گا، علماء میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم، ان کے کرتے، سربال کی جمع ہے قمیص کو کہتے ہیں کرتا، ان کے کرتے من قطران، گندک کے ہوں گے۔ یہ جو ماچس کی تیلی کے سرے پر گندک لگی ہوتی ہے، آگ لگتی ہے اس میں، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے کرتے من قطران گندک کے ہوں گے، بس خالی تپش پہنچنے کی دیر ہے، آگ بھڑک اٹھے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، چہروں کو ڈھانپ لے گی، باقی جسم بچ جائیں گے۔ نہ نہ نہ، میں نے پہلے سمجھایا تھا چہرے کا ذکر کیوں کیا، اشرف الاعضاء ہے، جب سارے اعضاء میں سے اعلیٰ ترین چہرہ آگ سے نہیں بچے گا، باقی جسم کیسے بچے گا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِلَّا کیوں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ہر نفس کو ما ان اعمال کا، ما کما نہ لکھے ان اعمال کا، ان اعمال کا بدلہ دے، کسب جو اس نے کمایا، ہر نفس کو اللہ بدلہ دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ان اللہ سریع الحساب، اس کے اوپر جملہ لکھیں اگرچہ مجرم بے شمار ہوں گے، اگرچہ مجرم بے شمار ہوں گے، لیکن ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ کریم جلدی حساب لینے والا ہے۔ میں نے شاید کل جملہ سنایا تھا یا پرسوں، نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکری کا دودھ نکالنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، 5 منٹ 10 منٹ، میں مثال دے رہا ہوں، نیلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کریم ساری کائنات والوں کا حساب لے کر فارغ ہو جائے گا، اتنا وقت بھی نہیں لے۔ بلاغ للناس، یہ خبر پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، واقعی میرا پیغمبر ہے، پہنچا رہا ہے، خبر پہنچانا ہے لوگوں کے لیے۔ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، علماء عربی میں لکھیں، ایک لفظ ہے وَلِيُنْذَرُوا کے اوپر لکھ لیں یؤمنوا، اردو والے اردو میں لکھیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اردو والے اردو میں لکھیں لے یؤمنوا مقدر ہے، معطوف علیہ ہے، عبارت یاداں بلاغ للناس لیؤمنوا ولینذروا به یوں عبارت تھی، ھذا بلاغ للناس،
اور تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے، تاکہ جان لیں، انما هو الہ واحد یقیناً وہ الہ ہے ایک، اکیلا، سبحان اللہ، عبادت کے لئے اکیلا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ بلاغ للناس کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے، ذکر رسالت، ذکر رسالت، واقع میں یذکر اولو الالباب، لیکن ذکر کے نیچے لکھیں عبادت بدنیہ و مالیہ کا ذکر، نصیحت حاصل کریں، عبادت بدنیہ و مالیہ کا ذکر، رسالت کا ذکر بھی آ گیا، پیغمبر بات پہنچا رہا ہے، کیا ڈرنا ہے، توحید کا ذکر بھی آ گیا، انما هو الہ واحد، اور